والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ماہ رمضان کی مبارک ساتیں ہیں اور آج 20واں روزہ اپنے اختتام کی جانب ہے، اور خوش نصیب مسلمان دنیا بھر میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنا شروع ہو چکے۔ جس طرح عرب میں لوگ اعتکاف بیٹھ چکے، اسی طریقے سے کہ پاکستان میں بھی آج دنیا بھر میں لوگ اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اعتکاف سے متعلق ابھی سنتے ہیں کہ اعتکاف کیا ہے اور اعتکاف کے کیا آداب ہیں، تاکہ ہم سب کو بھی اس کے متعلق معلومات حاصل ہوں۔ اول تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کیں۔ یعنی علماء نے اس کی وضاحت میں تحریر کیا کہ جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعتکاف کی وجہ سے جو نیکیاں نہیں کر پاتا اور وہ ویسے کرتا تھا، مثال کے طور پر مسجد میں آنے کے بعد وہ کسی جگہ کسی کا انتقال ہوا اور وہ وہاں نہیں جا سکا، اگر نہ ہوتا اعتکاف میں تو وہاں جاتا اور جنازے میں شرکت کرتا۔ اسی طریقے سے وہ کسی مسلمان کی عیادت کرتا یا کسی کی مسلمان کی مدد کرتا، تو یہ جو نیک کام وہ اعتکاف سے پہلے عام طور پر کرتا تھا اور اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اعتکاف میں ہوتے ہوئے وہ نیکیاں نہ کرنے کے باوجود ان نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ معتکف وہ نیکیاں نہ کرے، لیکن چونکہ ویسے کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے اعتکاف کی برکت سے ان نیکیوں کا ثواب نہ کرنے پر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اعتکاف کیا مطلب اعتکاف کا؟ اس کا لغوی معنی ہے دھرنا مارنا، یعنی بیٹھ جانا، یہ طے کر کے، یہ سوچ کر کہ اب میں اللہ کی بارگاہ سے اٹھوں گا تو مغفرت لے کر اٹھوں گا، اپنے آپ کو بخشوا کر اٹھوں گا، گویا اس کی یہ دھن ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اعتکاف اس امت میں ایک خاص عبادت ہے، یہ سنت ہے۔ 10 دن کا اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعتکاف فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف جو ہے وہ ایک اور ہوتا ہے جو نفلی اعتکاف کہلاتا ہے، وہ جو ہے وہ سنت اعتکاف کے علاوہ جتنی بھی دیر، جیسے ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہم نفل اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، یعنی ہم یہ نیت کریں کہ نویت سنت الاعتکاف، یعنی اعتکاف جو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو نیت فرماتے اعتکاف کی۔ تو یوں جو ہے وہ مسجد میں ویسے کھانا پینا، بات چیت کرنا حرام ہے، لیکن اعتکاف کی نیت کر لینے والے کے لیے پھر یہ کام جائز ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح نفلی اعتکاف کی نیت بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور جب تک معتکف اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا اعتکاف ہوتا ہے واجب اعتکاف، کہ اگر کسی نے منت مان لی کہ یا اللہ فلاں دن جو ہے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا فلاں مہینے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس نے جتنے دن کا بھی اعتکاف کرنے کی منت مانی ہوگی وہ اعتکاف اس پر کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو عموماً لوگ اعتکاف واجب کی نیت نہیں مانتے، یعنی منت نہیں مانتے اس کی، اور نفلی اعتکاف لوگ کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے نیت اعتکاف کی۔ جو سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن کا آخری عشرے کا، جب رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے گا، یہ سنت ہے۔ اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں رمضان کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ نیت کر لے گا تو معتکف کا اعتکاف شروع ہو جائے گا، یعنی جب سے پھر وہ اعتکاف کی اس نے نیت کر لی تو اب وہ معتکف ہو گیا اور اس کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ اب یاد رکھیے کہ اعتکاف کے دوران مسجد سے اب نکلنا معتکف کے لیے منع ہو جاتا ہے کہ اب وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر وہ نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کی اعتکاف کی اس کو قضا کرنی ہوگی، اور یہ اس پر قضا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی نے سنت اعتکاف توڑ دیا جان بوجھ کر تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف کی قضا کرنا اس پر واجب ہوگا، اور یہ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، یعنی جان بوجھ کر اعتکاف توڑنا یہ بھی گناہ ہے۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شرعی کسی وجہ سے اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے یا شرعی اعتبار سے کوئی ایسی وجہ ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اسے اعتکاف توڑنا پڑا، تو اب یہ ہے کہ وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس پر قضا پھر بھی اس کی واجب رہے گی، اس کو اس اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی۔ اعتکاف جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس میں سب سے پہلی یاد رکھیے کہ یہ غلطی ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ یہ آپ سب کے لیے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بسا اوقات گھر میں بھی خواتین جو ہے اعتکاف کرتی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ سنت ہے، اور روزے میں یعنی اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کسی عذر کی وجہ سے توڑے یا بلا عذر، بس روزہ ٹوٹا اور اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نکلنا، چاہے وہ جان بوجھ کر نکلے یا بھول کر نکل جائے، غلطی سے جائے، کسی بھی طرح وہ مسجد سے باہر جائے گا، مسجد کے احاطے سے باہر ہوگا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی علماء لکھتے ہیں کہ اگر معتکف کہ جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر معتکف بے ہوش ہو گیا یا وہ مجنون یعنی پاگل ہو گیا اور اس کی یہ بے ہوشی طول پکڑ جائے، یعنی اتنا لمبا بے ہوش ہو گیا کہ اس کو روزہ بھی یعنی پورا نکل گیا اور پورا دن گزر گیا اور اس کو ہوش ہی نہ آیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس طرح اس پر اس کی قضا واجب ہوگی۔ یوں ہی مرض کے علاج کے لیے بھی اگر کوئی مسجد سے نکلتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا، اب اس کو کسی جو ہے وہ بیماری کے لیے علاج کے لیے یا ویسے دکھانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے مسجد سے باہر، تب بھی جو ہے وہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی اگر کسی معتکف کو مثال کے طور پر نیند میں چلنے کی عادت ہے اور وہ نیند میں باہر چلا گیا اٹھ کر، تب بھی جو ہے وہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ اگر کسی نے کلمہ کفر بک دیا اعتکاف کی حالت میں، تو اس کا چونکہ ایمان بھی ختم ہو گیا تو اس کا جو ہے وہ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معتکف کو کتنی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کہ اگر جو ہے وہ معتکف احتیاط نہیں کرتا، یعنی جو چیزیں اس کے لیے سیکھنا ضروری ہیں، مثال کے طور پر اگر اسے کفریہ باتوں کا علم نہیں ہے اور وہ کفریہ باتیں جانتا نہیں ہے اور پھر لا علمی میں اس نے کوئی کفریہ بات کر دی، تو اعتکاف تو ٹوٹنا یعنی ٹوٹے گا ہی، وہ ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا۔ اور یہ ہم سبھی کے لیے سیکھنا ضروری ہے کہ کون سی باتیں کفریہ ہوتی ہیں، کن چیزوں سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے اعتکاف والوں کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، یعنی بسا اوقات لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو وہ اس اعتکاف کے لیے یعنی اتنی چیزیں اٹھا کر لے آتے ہیں کہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معتکف کے لیے مسجد میں چونکہ جیسے ہی ابھی گرمی کا موسم ہے تو اب جو ہے وہ اتنے خاص بستر کی ضرورت نہیں، زیادہ سے زیادہ ایک چادر اوڑھنے کے لیے، ایک تکیہ سر کے نیچے لگانے کے لیے۔ اسی طریقے سے جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایک جوڑا ہو یا اس کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں جو استعمال کرتا ہے۔ اب آپ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ معاذ اللہ اعتکاف میں بیٹھ کر جو ہے نا پان گٹکے بھی کھا رہے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کے بعد، یعنی روزہ کھلنے کے بعد، تو یہ جو ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے اور اس طرح کے سارے شوق بھی پورے کرے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ جو ہے وہ بعض چیزیں کھانا جائز ہوتی ہیں، جیسے چھالیاں کھانا جائز ہے، لیکن یہ کہ اب اگر وہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہ سارے شوق بھی پورے کرتا ہے، کوشش یہ کرے کہ اعتکاف میں کیا ویسے بھی جو چیزیں نقصان دیں، جو چیزیں دانت خراب کریں، جو چیزیں منہ خراب کریں، یا جو نشے کی جو نشے کی طرف چیزیں لے جائیں، انسان ایسے ہی شروع ہوتا ہے، تھوڑی چھوٹی چیزیں کھانا شروع کرتا ہے، پھر آگے آہستہ آہستہ پھر وہ بڑی چیزوں کی طرف بڑھتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے، پھر خاص طور پر مسجد میں گندگی کرنا یہ معتکف کے لیے یقیناً مناسب نہیں ہے۔ اب جو پان کھائے گا ظاہر سی بات ہے وہ پیک بھی تھوکے گا، اب وہ مسجد کی جو ہے وہ گندگی کا سبب بنتی ہے۔ تو معتکف کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھے، اور ستھرا رکھنے سے مراد یہ کہ ہر چیز کی پاکی کے ساتھ ساتھ منہ کی بھی صفائی رکھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کھانے والوں کے دانتوں میں بعض چیزیں پھنس جاتی ہیں، ان کے دانتوں میں گیپ ہو جاتا ہے، پھر وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا ان کے منہ میں کہیں نہ کہیں دانتوں میں پھنس جاتا ہے، اور پھر جب وہ دانتوں میں پھنس جاتا ہے تو وہ سڑتا ہے منہ کے اندر، کسی دانت کے اندر رہ گیا وہ اندر رہا تو وہ سڑے گا۔ منہ میں بدبو کیوں آتی ہے؟ اسی طرح آتی ہے لوگوں کو جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کی یا مسواک کی بھی عادت نہیں ہوتی، اور روزے کی حالت میں ویسے ہی انسان کی چونکہ منہ سے بدبو آتی ہے، وہ بدبو اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کی بو، یعنی جو بو انسان کی اپنی کوتاہی سے پیدا ہو رہی ہے، وہ جو بو ہوتی ہے وہ معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ منہ کی بو نہیں ہوتی۔
جبکہ جو منہ کی بو ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان نے کھانا کھایا یا ویسے جو ہے وہ اس کے دانتوں میں گیپ ہے، ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے جو کھانا کھانے کے بعد مسواک نہ کرنے کی جن کی عادت ہو، یا جو منہ صاف نہیں کرتے، ویسے ہی جو مسواک یا ویسے ہی ٹوتھ پیسٹ کی ان کو عادت نہیں ہوتی، ہفتہ ہفتہ اس طرح دانت صاف نہیں کرتے تو ان کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ حالت بو میں، یعنی مسجد میں اگر کسی کے منہ سے بو آتی ہو تو اس کا مسجد میں آنا بھی حرام ہے، وہ مسجد میں آ بھی نہیں سکتا، کیوں؟ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ تو معتکف کیا ویسے بھی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے منہ کو بدبو سے بچا کر رکھیں۔ بسا اوقات بعض لوگ ملاقات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے باقاعدہ بدبو کے بھپکے اٹھتے ہیں باقاعدہ، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ کی بدبو کا خاص خیال رکھیں۔ تو اس کے لیے وہی صفائی مسلمان کے لیے لازم ہے کہ نصف وہ ہے ایمان صفائی کو رکھا گیا، اسی لیے کہ منہ جو ہے وہ انسان کا صاف ہو، یعنی صرف جسم ہی نہیں، کپڑے ہی نہیں، بلکہ اس کا منہ بھی یہ جو ہے وہ صاف رہے، یعنی اس کے اندر کم سے کم اس کے منہ سے بدبو نہ آتی ہو۔ تو معتکف کو اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اب اس کا اگر منہ سے بدبو آئے گی تو پھر اس کا مسجد میں رکنا خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا گناہ کا سبب ہوگا، کہ جب آنا حرام ہے تو پھر مسجد میں رہنا، اس میں منہ میں بدبو ہونے دینا، یہ کتنا جو ہے وہ بری بات ہے۔ تو معتکف کو یہ بھی خیال کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کو زیادہ خیال کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کی چیزیں پان چھالیے گٹکے وغیرہ کھاتے ہیں تو ان کے منہ میں دانت میں گیپ ہو جاتا ہے، تو ان کے دانتوں میں جب کھانا پھنستا ہے وہ سڑتا ہے تو منہ میں بدبو ہوتی ہے، منہ میں بدبو ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ ایک تو مسجد میں فرشتوں کی تکلیف کا سبب، کیونکہ روایتوں کا خلاصہ ہے کہ جب مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے نمازی تو فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتے ہیں، اور اگر اس کے منہ سے بدبو آتی ہے تو ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے عام نمازی کو بھی، خاص طور پر معتکف کو، کہ معتکف جو ہے وہ اپنا منہ صاف رکھے اور کوشش یہ کرے کہ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہو۔ صفائی کا یوں خیال رکھے کہ وہ مسواک ضرور کرے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے، کسی بھی طرح منہ کو جو ہے وہ بدبو سے بچائے۔ اسی طریقے سے معتکفین بسا اوقات مسجد میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ بھی ایک بری عادت ہے اور برا طریقہ ہے۔ مسجد میں اول تو بیٹھ کر ویسے ہی بات نہیں کرنی چاہیے، روایتوں میں خلاصہ ملتا ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، یعنی اس کی قبر جو ہے وہ تاریک ہوگی جو مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرے گا۔ آج کل لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر فضول باتیں کرتے ہیں، یعنی ادھر ادھر کی بات جس کا کوئی دین سے دنیا سے کوئی تعلق نہیں، یعنی خاص طور پر دینی بات کے علاوہ بات کرنا، اور پھر وہ بات بھی مثال کے طور پر سیاسی بات ہے کوئی، یا ویسے کسی گلی محلے کی کوئی بات چیت ہے، ایک ہے کسی اصلاح کے لیے کوئی ایسی بات ہے جیسے مسجد میں تعمیر ہو رہی ہے تو تعمیری بات کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہے اضافی فضول بات کرنا جس کا مسجد سے یا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی بات کرنا مسجد میں حرام ہے۔ علماء اس سے بھی منع کرتے ہیں، مسجد میں بات کرنے سے مسلمان کو سوچنا چاہیے، اور پھر مسجد میں ہنسنا یہ اور بری بات ہے، مسجد میں بات چیت کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو مسلمان اس کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو معتکف کو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر فضول باتیں نہ کریں۔ اب اعتکاف کرنے والا آئے گا، کیوں آئے گا؟ اعتکاف کرنا اس لیے ہے کہ وہ دنیا سے کٹ جائے۔ اب وہ دنیا سے کٹے گا، اپنے گھر والوں کو تو چھوڑ کے ظاہر ہے، اب گھر والوں کو تو پورا سب کو اٹھا کے گھر میں ساتھ لا نہیں سکتا مسجد کے، اب جو ماں بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، لیکن جو خود آ کر بیٹھ گیا، لیکن اب اس کے ساتھ اس کے دوست بھی ملنے آ رہے ہیں، اس کے کزن بھی ملنے آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ملنے آنا منع ہے، لیکن وہ بیٹھ جائیں، 2-2 گھنٹے بیٹھ کر بات چیت ہو رہی ہے، جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے نا ساری ان کو خبریں بتائی جا رہی ہیں، ساری وہ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، یہ معتکف کے شان کے لائق نہیں ہے۔ معتکف کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھے اور اللہ کی عبادت کرے، اس کے پاس صرف ایک ہی کام ہے، عبادت کرنا بس۔ پھر وہ قرآن کی تلاوت کرے، کبھی درود شریف پڑھے، کبھی ذکر کرے، کبھی نعت شریف پڑھے، کبھی کوئی کتاب پڑھے، کبھی جو ہے وہ نوافل پڑھے، کبھی کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، یہ کام اس کو کرتے رہنا ہے۔ اس طرح اس نے پورا وقت گزارنا ہے، فضول بات کے لیے نہیں، بس کھانا کھایا، سحری کی، افطاری کی، بس اس کے بعد اللہ کی عبادت، یا آرام کرے یا عبادت کرے، بس اس کے علاوہ جو ہے وہ معتکف کا فضول کام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اب چونکہ ایک عام بیماری ہے موبائل، یہ بھی جو ہے وہ معتکفین میں عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں میں اعتکاف کے حالت میں موبائل بھی چلا رہے ہیں، موبائل پر واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، فیس بک بھی چلا رہے ہیں۔ تو اب جو سوشل میڈیا ظاہر موبائل پر چلے گا تو اس وقت موبائل، چونکہ سوشل میڈیا ایک آزاد جو ہے وہ چیز ہے، اس پر کبھی بھی کوئی بھی چیز اچھی بری سامنے آتی ہے، تو
تو اس وقت اگر وہ مسجد میں اسے استعمال کرے گا اور اس کا وبال اس پر ظاہر ہے اس پر پڑے گا تو اور پھر یہ سب سے بڑا ضیاع ہے اس سے وقت کا، اور معتکف کا وقت بڑا قیمتی ہے، تو وہ مسجد سے اگر اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے اور اعتکاف میں بیٹھ کر بھی وہ نامراد جائے، یعنی مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اعتکاف کرتے رہے ہوں گے پچھلے سالوں میں کیے ہوں گے، لیکن اس کا اعتکاف اسے نمازی نہ بنا سکا، پھر کیا فائدہ ہوا اس کے اعتکاف کا؟ اس کا اعتکاف اسے گناہ سے باز نہ رکھ سکا، کیا صرف 10 دن معاذ اللہ اگر کیا یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے معتکف کو۔ تو یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یعنی عام طور پر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے پڑھتے پھر بھی گالیاں دیں، نمازیں پڑھتے پڑھتے پھر بھی جو ہے برائی کریں، گناہ کریں، جھوٹ بولیں، تو پھر ایسی نماز اسے کہاں فائدہ دے؟ اسی طرح اعتکاف نیکی کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اور اس کا اثر، نیکی کا اثر سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچنا شروع ہو جائے، کوشش تو کرے، یعنی نیت تو کرے اور اپنی سی جو ہے وہ صحیح تو کرے۔ جب مسلمان خاص طور پر پھر معتکف جب اپنی نیکیاں، یعنی ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے گھر میں رہ رہا ہے، پھر وہ کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا مہمان ہے، اس کی میزبانی کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اس طرح اس وقت اسے سوچنا چاہیے کہ میں کس کے گھر میں مہمان بیٹھا ہوں، تو اب مجھے جو ہے وہ کس طریقے سے وقت گزارنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے گوش گزار کی تاکہ یہ چیزیں ہمارے مد نظر رہیں۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کی تعریف کیا ہے، اعتکاف کے بڑے فضائل بھی ہیں، کتابوں میں بڑے فضائل وارد بھی ہوئے ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور جو اعتکاف یہاں کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا والد، آپ کے گھروں میں کوئی خاتون کر رہی ہیں، بہن بیٹی، کسی کی والدہ، کسی کی بیوی اعتکاف کر رہی ہیں، تو ان کو یہ چیزیں سمجھائیں۔ آپ خود اعتکاف نہیں کر رہے لیکن اعتکاف کرنے والوں کو آپ سمجھائیں، اور کسی کو سختی سے نہیں، کسی کو ڈانٹ کر نہیں، کسی کی بے عزتی کر کے نہیں کہ بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم کیا اس لیے اعتکاف بیٹھے تھے یہاں پر، تم تو جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر ہنسی مذاق، یہ سمجھانے کا انداز نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھایا جائے پیار سے۔ کسی کی غلطی نظر بھی آ جائے، پیار محبت سے اس کو ایک طرف بٹھا لیں، اس وقت ملیں جب وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہو، پھر اس سے کہیں کہ بھائی آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ کو جو ہے یہ زیب نہیں دیتا، اس میں ہم سبھی کی کوششیں، آپ کہیں کہ نہیں مسجد کی انتظامیہ کا یہ کام ہے، نہیں جی امام صاحب کا یہ کام نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑھ کر پہلے خود معتکف کی ذمہ داری ہے۔ اور جب وہ کہیں کوتاہی کر جائے، انسان غلطی کرتا ہے، بھول جاتا ہے، تو اس وقت توجہ دلانا، انتظامیہ، مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب، مسجد کے نمازی، ہر ایک سبھی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ ہم سب کو ہی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ جو برائی کرتا نظر آئے، غلط بات کرتا، غلط کام کرتا نظر آئے، دکھائی دے، اس کو ہم پیار سے سمجھائیں اور اس کی بے عزتی نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ باغی ہو اور وہ کہے کہ اس نے میری بے عزتی کر دی۔ بے عزتی نہیں کرنی، سمجھانا ہے، اور سمجھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اس کو الگ طریقے سے ایک طرف لے جا کر سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا۔ پھر بھی وہ نہیں سمجھتا، اس کی غلطی بار بار سمجھائیں۔ اور قرآن کریم کے اندر یہی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ایمان والوں کو جو ہے وہ نصیحت کرنا، سمجھانا فائدہ دیتا ہے، تو ان کو فائدہ دیا کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر جو اعتکاف کریں انہیں صحیح انداز سے، جو طریقہ کار ہے، دینی طریقہ، اسلامی اور سنت طریقہ، اس کے مطابق ہمیں اعتکاف کرنے اور ہمیں اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔